ویلکم بیک۔ پاکستان میں انصاف اور عدالتوں کا جو حال ہے اس کے پیش نظر پولیس از خود جج اور جلاد کے فرائض نبھاتی بھی نظر آتی ہے۔ کبھی زیر حراست ملزم ہٹا کٹا ہونے کے باوجود اچانک دل کے دورے سے مر جاتا ہے، کبھی وہ تفتیش سے گھبرا کے دوسری یا تیسری منزل کی کھڑکی سے کود کے خود کو ختم کر لیتا ہے، کبھی پولیس اسے اسلحے یا دیگر ساتھیوں کے ٹھکانے کی نشاندہی کے لیے لے جا رہی ہوتی ہے کہ اچانک کسی ویرانی میں ملزم کے ساتھی اسے چھڑانے کے لیے نمودار ہوتے ہیں۔ فائرنگ کے تبادلے میں ملزم مارا جاتا ہے مگر اس کے ساتھی فرار ہو جاتے ہیں، لیکن ایک آدھ سپاہی کی ہتھیلی یا ٹانگ پہ بھی گولی لگ جاتی ہے۔ مگر اب جنتا ایسی کہانیاں سن سن کے بور ہو چکی ہے، چنانچہ اب پولیس نے بھی اپنا طریقہ بدلا ہے۔ لاڑکانہ کے بیچوں بیچ 27 دسمبر کو محترمہ بے نظیر بھٹو کی برسی والے دن پولیس نے ایک عادی مجرم کو شدید زخمی ہونے کے باوجود گرفتار نہیں کیا، بلکہ سینکڑوں افراد کے سامنے نیچے پڑے ملزم کو سر پہ 2 گولیاں مار کے ٹھنڈا کر دیا۔ 2-3 دن بعد اس واقعے کی ویڈیو وائرل ہوئی تو پولیس کو بھی تنقید سے بچنے کے لیے کچھ نہ کچھ محکمہ جاتی کارروائی ڈالنا پڑی۔ لاڑکانہ سے معروف صحافی طارق درانی ہمارے ساتھ ہیں۔ درانی صاحب، لاڑکانہ پولیس کے اس دیدہ دلیر انصاف کے پیچھے اندر کی کہانی کیا ہے آپ کے پاس؟ پہلے میں آپ کو سارے اس واقعے سے اویئر کر دوں۔ 27 دسمبر کو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی برسی ختم ہونے کے کوئی تقریباً آدھے گھنٹے بعد یہ واقعہ لاڑکانہ شہر میں پیش آیا۔ پولیس کا موقف پہلے اس میں یہ آیا کہ ڈاکو ڈکیتی کر رہے تھے، ڈکیتی کے دوران پولیس پہنچی، پولیس نے کے ساتھ فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ ایک پولیس اہلکار ہے اورنگزیب جتوئی، وہ 2 گولیاں لگنے سے زخمی ہوا اور ایک ڈاکو اپنے ہی ساتھیوں کی گولیوں سے مارا گیا۔ یہ اس طرح کا رپورٹ ہوتا ہے، اس کے بعد خاموشی چھا جاتی ہے۔ 31 دسمبر کو یہ ویڈیو سامنے آتی ہے۔ اس ویڈیو میں ایک پولیس اہلکار، اس کا نام ارز محمد ہے، یہ اسی پولیس اہلکار جو زخمی ہوا ہے اورنگزیب جتوئی اس کا سگا بھائی ہے۔ وہ اس ملزم جس کو پہلے دکھایا گیا تھا پولیس کی جانب سے FIR بھی داخل کر دی گئی تھی ان دنوں میں کہ جی اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے مارا گیا ہے، اس کو گولیاں مارتے ہوئے نظر آتا ہے۔ جیسے یہ ویڈیو وائرل ہوتی ہے 31 تاریخ کو، فوری طور پر اس اہلکار ارز محمد کو لاڑکانہ کے SSP احمد فیصل چودھری نے ڈیٹین کر دیا، کیونکہ ابھی تک واقعے کی FIR نہیں ہوئی تو اسے ڈیٹین ہی کہا جائے گا۔ کوارٹر گھاٹ کیا ہے، 14 دن کا SP کو اختیار ہوتا ہے۔ جیسے ہی اس کو ڈیٹین کیا، اس کے بعد یہ سارے اس کے جو مارا گیا تھا علی گل کلہوڑو، اس کے ورثہ سامنے آئے میڈیا کے سامنے۔ ان کا تو کہنا تھا کہ علی گل پہ کوئی کیس داخل نہیں، لیکن پولیس علی گل کا 10 کیسوں کا ریکارڈ سامنے لے آئی ہے، جس میں ایک کیس ناجائز ہتھیار رکھنے اور اقدام قتل کے کیس میں وہ اس وقت شکارپور کی کورٹ سے PO بھی تھا۔ ان کے ورثہ کیس داخل کر، اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ 2 تاریخ کو IG سندھ کی جانب سے اس حوالے سے انکوائری کمیٹی ایک بنائی جاتی ہے اعلیٰ سطحی۔ CTD کے ایڈیشنل IG ہیں ذوالفقار لاڑک، SSP خیرپور ہے ڈاکٹر سمیع اور SSP جیکم آباد محمد کلیم ملک کی سربراہی میں اس ایشو کے حوالے سے کمیٹی قائم کی گئی، جس نے 3 تاریخ کو یہاں پر آ کے سارے بیانات دیے، ورثہ سے بھی ملاقات کی، پولیس اہلکاروں سے بھی ملے اور ڈیوٹی پہ موجود جو سب عملہ تھا ان سب سے ملے۔ اس کمیٹی کو اختیار دیا گیا تھا کہ 3 دن کے اندر وہ اپنی سفارشات پیش کریں گی۔ 2 تاریخ کو یہ کمیٹی تشکیل دی گئی تو 5 کو ان کو اپنی رپورٹ دینی تھی، لیکن اس وقت تک ان کی کمیٹی کی جو رپورٹ ہے وہ IG سندھ کے پاس پیش کی نہیں جا سکتی ہے۔ ورثہ نے کا کہنا ہے، ورثہ میڈیا کے سامنے آئے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ پولیس نے جو FIR داخل کی ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ جی اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے یہ ڈاکو مارا گیا تھا اور SHO اس میں مدعی ہوا تھا، اس لیے ہم اس سے پولیس کا کہنا ہے کہ ہمیں کہتے ہیں پولیس والے کہ اسی میں آ کے آپ 161 کا بیان دیں تاکہ ہم پولیس اہلکاروں کے نام کھول سکیں اور اسی کیس کو ہم آگے چالان کر سکیں۔ پولیس سے اس حوالے سے بات ہوئی تو ان کا کہنا ہے کہ جی سپریم کورٹ کی ڈائریکشن ہے کہ ایک مفیور کی ایک FIR ہوتی ہے، اس لیے ہم دوسری FIR داخل نہیں کر سکتے۔ تو معاملہ اس وقت پینڈنگ ہے اور جو نظر آ رہا ہے ورثہ عدالت کی طرف جائیں گے، جس کے بعد دیکھتے ہیں کہ اس میں کس پہ کیس داخل ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے۔ تاہم جس نے یہ واقعہ کیا تھا، جو اس میں ملوث تھا، وہ اسی زخمی پولیس والے کا بھائی ہے جس نے فائرنگ کی، جو زخمی ہوا تھا، اور اسے فوری طور پر جیسے ویڈیو وائرل ہوتی ہے ڈیٹین کر دیا گیا ہے۔ اس وقت تک وہ پولیس کی کسٹڈی میں ہے۔ تو وائرل ویڈیو جو ہے درانی صاحب وہ تو ہو گئی،
لیکن خود جو لوگ جو تماشا دیکھ رہے تھے وہاں پہ وہ اس بات سے ناراض ہیں, لا تعلق ہیں, خوش ہیں, کیا ہے مطلب پبلک سینٹیمنٹس کیا ہیں؟ یہ واقعہ اپنی نوعیت کا عجیب و غریب واقعہ ہے, اس لیے پوچھ رہا ہوں آپ سے. سر پبلک سینٹیمنٹ کا آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ جب یہ واقعہ ہو رہا ہے تو آپ اس پر منہ دیکھ رہے ہوں گے, رش دیکھ رہے ہیں, جی عوام کھڑی ہے, عوام کی بڑی تعداد وہاں موجود ہے, پولیس بھی وہاں موجود ہے, لیکن پولیس اتنی نہیں جتنی وہاں عوام تھی, لیکن کسی نے ان کو وہاں نہیں روکا. دیکھیں اس وقت تو ایک بات کلیئر ہے, پبلک کرائم فری رہنے کے لیے, کیونکہ جس طرح کی وارداتیں پورے صوبے میں کہوں, اگر پاکستان میں کہوں, پڑی ہیں کہ موبائل چھیننے کی واردات ہو, موٹر سائیکل چھیننے کی واردات ہو, اور اس سے متاثر عام آدمی ہو رہا ہے. عوام تو یہی چاہتی ہے کہ ایسے ڈاکوؤں کے ساتھ, کیونکہ عدالتوں سے یہ ضمانتوں پہ نکلتے ہیں کہ ان کے خلاف کارروائی ہو, لیکن اس طرح کی عدالت لگائی جائے, کھلے عام کیا جائے, اس کی اجازت تو شاید کوئی نہیں دے گا. سوشل میڈیا کی اگر آپ بات کہیں, اگر سوشل میڈیا کے ٹرینڈ دیکھیں تو میں لوکل یہ سب کچھ دیکھ رہا ہوں, کوئی بھی اس چیز کو اس طرح سپورٹ نہیں کر رہا. پولیس مقابلوں کو تو چلے کسی طرح عزم کر جاتے ہیں, لیکن اس طرح کھلے عام عدالت لگا کر مارنا, ریکارڈنگز اور عوام کے سامنے مارنے کو تو کوئی بھی سپورٹ نہیں کر رہا. جی اسٹریٹ کرائم جو ہے وہ ویسے اس علاقے میں کیا ہیں, کتنے ہوں گے؟ اسٹریٹ کرائم تو سر عام ہے, نہ صرف ہمارے پاس, پورے انٹیریئر کی اگر بات کی جائے, پورے سندھ کی اگر بات کی جائے تو اسٹریٹ کرائم تو ہوتے ہی رہتے ہیں. موبائل چھیننے کی واردات ہوئی, یا پرس چھیننے کی وارداتیں ہوئی, یا موٹر سائیکلیں چھیننے کی, یا چوری کی, تو اس طرح کی وارداتیں تو عام ہیں, ہر جگہ ہیں. کہیں کم ہوگی, کہیں زیادہ ہوگی, لیکن یہ جو واردات تھی اس میں پولیس کا بتانا ہے کہ موٹر سائیکل چھیننے کی واردات تھی, لیکن اس وقت تک وہ جس کے ساتھ موٹر سائیکل چھیننے کی واردات تھی وہ مدعی بھی کوئی سامنے نہیں آیا. پولیس کا کہنا ہے کہ وہ فیملی سامنے آنا نہیں چاہتی. صحیح. تو یہاں پر دو تین چیزیں تو کلیئر ہیں کہ ایک تو جس کو یہاں پر قتل کیا گیا, قتل ہی ہے, اس کا ایک کرمنل ریکارڈ تو تھا, رائٹ, اور اگر اس پولیس اہلکار کے بھائی کو گولی لگی ہے, رائٹ, تو یہ ایک غصے میں آ کے اس نے ایگزیکیوٹ کیا ہے. کیونکہ, اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ انکاؤنٹر کی روایت یہ نہیں ہے. انکاؤنٹر کی روایت بھی آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں, جب فل فرائی کرنا ہوتا ہے, ہمارے پاس تو پوری زبان ہے اس کے لیے نا, ہاف فرائی, فل فرائی. جب فل فرائی کرنا ہوتا ہے تو آپ بڑی محفل میں نہیں کرتے, آپ کہیں کونے میں جا کے یا کسی سنسان علاقے میں جا کے کہتے ہیں یار بھاگ, اور پھر بعد میں کہتے ہیں کہ جی یہ. لیکن بڑی محفل میں کرنے کے لیے ایک خاص طرح کا کانفیڈنس چاہیے کہ میرا بعد میں کیا زیادہ کیا ہوگا. کانفیڈنس یا تو پھر بالکل ہی میٹر آؤٹ ہو جائے, یہ بھی ہو جاتا ہے, آپ کے ہاتھ میں بندوق ہے, بندہ لکھا ہوا ہے, محمد ہے نا, یہ گولی چلاتے وقت بھی کہہ رہا ہے تم نے میرے بچے کو مارا ہے, تم نے میرے بچے کو مارا ہے, تم نے میرے بھائی کو مارا ہے, تم نے اس پہ گولی چلائی ہے. تو وہ ذاتی اس پہ عداوت پہ آ کے اس طرح کر رہا ہے, کیونکہ اس کی جو ویڈیو ریکارڈنگ ہے اس میں وہ عرض محمد فائرنگ کرتے ہوئے یہی کہہ رہا ہے کہ تم نے میرے بچے کو گولی ماری ہے, تم نے میرے بچوں کو مارا ہے, میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا. مانا اس کو اگر کہا جائے تو عرض محمد کا ذاتی ایکٹ بالکل ہے, لیکن بات یہ ہے کہ دیگر پولیس بھی وہاں موجود تھی, اس کو روکا جا سکتا تھا, روکا نہیں گیا, اور اس کو یہ کرنے دیا گیا. نہ صرف عوام, پولیس تو چھوڑتے, پر عوام کی بھی ایک بڑی تعداد موجود تھی. فل فرائی کرتی ہے پولیس, ہاف فرائی کرتی ہے, پہلے ہی زخمی تھا, لیکن چلیں وہ جذبات میں آ گیا, اس کا ذاتی ایکٹ ہم کہیں اس کو کہہ سکتے ہیں, لیکن اس کو روکا کیوں نہیں گیا؟ روکنے کے لیے وہاں پر پولیس کے علاوہ بھی لوگ تھے, لیکن روکا نہیں گیا, ریکارڈنگ کرتے رہے. دیکھیں یہ ریکارڈنگ جو وائرل ہوئی ہے یہ بھی کسی عوام کی طرف سے ہی وائرل ہوئی ہے نا, عوام نے ہی وائرل کی, بنا رہے تھے, لیکن کوئی روک نہیں رہا تھا. اگر میں کوئی غلط حرکت کر رہا ہوں تو روکنے کی ضرورت تھی نا, نہ کہ سپورٹ کرنے کی یا موبائل ریکارڈنگ کرنے کی. یہ اصل اس میں جو ہے نا فیکٹ. اگر کسی نے روکنا تھا تو میرا خیال ہے کہ جو مسلح پولیس تھی وہی روک سکتے ہیں. اگر جس طرح کا موڈ ہے تو کوئی تماش بین میں سے تو کوئی نہیں آگے آئے گا. اور دوسری بات ہے, جیسے درانی صاحب نے بھی کہا, یار یہ بات ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں وسط, اور خود ہم بھی اس میں شاید کچھ حد تک رسپانسبل ہیں, کہ جب ایسی کوئی خبر آتی ہے نا کہ ڈرگ روڈ پر کوئی ایک بندہ چوری کر رہا تھا یا موبائل سنیچر پکڑا گیا اور ہجوم نے اس کو مار کر قتل کر دیا, کبھی کبھی تو جلا دیتے ہیں, کبھی ایک دو آدھے مجھے واقعات یاد ہیں کہ پھانسی بھی دے دی تھی, یہ بھی ہوا ہے. تو وہاں پہ آپ کسی سے, آپ عوام میں جا کے کسی کی بھی رائے لیں, میرا خیال ہے 90% لوگ کہیں گے کہ یار اس کو ہونا تو نہیں چاہیے, لیکن اور کیا کریں. یہ ایک رسپانس آتا ہے باس. اور اگین, اور آف ریکارڈ جب کسی سرونگ اور کچھ ریٹائرڈ پولیس والوں سے بھی بات ہوتی ہے تو وہ کیا جواز پیش کرتے ہیں, جب ہم یہ بات ہوتی ہے نا کہ اتنا کرائم کیوں, آپ کیوں نہیں کچھ کرتے, اس نے کہا کہ سر ہم بندے کو پکڑتے ہیں, ہم عدالت کے پاس لے جاتے ہیں, وہ ضمانت لے کے نکل جاتا ہے, اگلے ہفتے ہم اسی بندے کو پکڑتے ہیں. تو اب ہم نے پالیسی نکالی کہ یار یا تو اس کے دونوں گھٹنوں پہ گولی مار دو تاکہ کم از کم 3-4-6 مہینے کے لیے تو ڈاؤن رہے نا, یا تو پھر اڑا دو. اب اڑانے کا مسئلہ یہ ہے, اور پنجاب میں بھی ہم نے اکثر, میں خیال ہے کہ پچھلے سال
اس طرح کے کوئی 4-5 واقعات مجھے یاد ہیں کہ کوئی بھی سال اٹھا لیں، کچھ اللیجڈ کوئی بھی سال اٹھا لو، لیکن مجھے پچھلے سال کے 2-3 واقعات یاد ہیں کیونکہ یہ تھوڑے سے انوکھے تھے کہ کچھ اللیجڈ ریپسٹ تھے، کچھ 4-5 تھے، مجھے ایگزیکٹ تعداد یاد نہیں، مجھے کوٹ نہ کریں اس کے اوپر، اور ان سب کو نا پولیس مقابلے میں یا جب پولیس کے ان کو پکڑنے گئے تو ان کے جو پرائیویٹ پارٹس ہیں اس پر گولیاں چلی تھیں، اور ہر کیس میں تقریباً مجھے یاد ہے کہ لائن جو دی گئی تھی، اور میں بھی ہنس رہا ہوں، نہیں ہنسنا چاہیے، کہ وہ اصل میں وہ ان کی جو بندوق تھی نا وہ شلوار کے نف میں تھی، سب مسلح تھے، جب سب مسلح سارے ریپس مسلح، جب وہ نکال رہے تھے نا تو آپ کو پتہ چل گئی، اور اس وقت پولیس کیا کر سکتی، لیکن پھر راو انوار بھی ایسے ہی پیدا ہوتے ہیں۔ طارق درانی صاحب، تھینک یو سو مچ کہ آپ نے جو ہے اپڈیٹ، ہمیں ایک وقفہ لے لیں۔